ایک منتصور تین منتصور اخلاص و طلا فرما کر مرحومہ شاہدہ بنت جواد حسین جامنی بانا بنت علی حسن منور حسین ابن وزیر حسین اور جملہ مومن مومنات کی ارواح کو سمجھا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا ومنزلنا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد الذين المعصومين المظلومين ولا تقضى أعداء أجمعين منكر فضائلهم وغاصب حقوقهم. اللهم خص أنت ولا ظالم من لعن مني به ولد ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا فلا عبيد الله وابن زاد بن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وعلى ابي سفيان وعلى آل وعلى مروان إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وخلاصة الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونعم صاحب الذكر والأنثى وهو مؤمن قد أحلى حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. قرآن مجید کی مقدس الفاظ ہے جن کی تلاوت میں شرف حاصل کیا ہے. ظاہر ہے کہ شب عزادت امین علیہ السلام بھی ہے اور مرحومین کے سارے ثواب کا بھی مقصود ہے. اسی حوالے سے قرآن مجید کی معروف آیت ہے جس میں پروردگار عالم تمام مومنین مرد اور تمام مومنین عورتوں کو یہ خطاب کر کے کہا کہ اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح انجام دیا تو خداوند عالم کی بارگاہ میں اجر بھی محفوظ ہے اور خداوند عالم کی طرف سے بہترین زندگی کا سامان بھی فراہم ہے. مختصراً تیمنا تبرکت یہ زمانہ جو اس وقت پوری دنیا کے لیے پراشوق بنا ہوا ہے. پیشن گوئیوں کے اعتبار سے معصومین علیہ السلام کے اقوال کے اعتبار سے کسی بھی کسی حد تک مماثلت پائی جا رہی ہے اور ایسے زمانے کی طرف معصومین علیہ السلام نے اپنی روایتوں میں باقاعدہ اشارہ کیا ہے
بالخصوص امیر المومنین علیہ السلام نے بہت سے علامتیں، بہت سے صفتیں بیان فرمائی. اس میں یہ بھی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا انسان خوف و ہراس میں مبتلا ہوگا، چاروں طرف صرف اور صرف ناامیدیاں ہوں گی، مایوسیاں ہوں گی، کوئی کسی کی مدد کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا. اور بہت پرانی روایت ہے، آخر میں راوی نے سوال کیا کہ مولا جب ایسا زمانہ اگر در کر لیں اور ایسا خوفناک زمانہ جس کی پیشن گوئی آپ فرمائیں تو کیا کریں اس وقت؟ کیا ذمہ داری ہوگی ہماری؟ کیسے پرآشوب ماحول سے، ایسے گھٹن بھرے ماحول سے بچنے کے لیے، سکون کے لیے کیا؟ دنیاوی اعتبار سے جو آپ کے بیان کے مطابق تو سکون نہیں ہوگا تو کیا کریں؟ امام نے فرمایا کہ اس وقت سکون کا سبب صرف ایک ہوگا. تو کیا ہوگا کہ کثرت سے محمد اور علی محمد کو صلوات پڑھنا. اگر کسی کو اس زمانے میں سکون چاہیے ہے، اطمینان چاہیے ہے، استغفار کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام سے توسل اور ذریعہ توسل میں بہترین طریقہ صلوات پر پڑھنا ہے. آپ حضرات کے سامنے بات واضح ہے، لہذا ہر مومن، ہر اور مرد چاہے جو بھی ہو، علی الاطلاق من عمل من، کہ وہ سب آپ بہتر سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی عمومیت پائی ہوتی. کوئی بھی مرد ہو، کوئی بھی عورت ہو، اگر نیک کام انجام دے رہا ہے ایمان کے ساتھ، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بہترین زندگی اسے فراہم کریں گے، عطا کریں گے. یہ پروردگار عالم نے تاکید کے ساتھ باتیں کی ہیں. عزیزو، ہم دور غیبت کبرا میں ہیں. علماء نے اس زمانے کی کچھ عکاسیاں کی ہیں اور تاریخ میں کچھ ایسی باتیں نقل کی ہیں. کچھ ایسے مخلصین کا تذکرہ عورتوں میں بھی کیا گیا ہے اور کچھ ایسے مخلصین کا تذکرہ مردوں میں بھی کیا گیا ہے. رجعات کا ایک مستقل باب ہے، مستقل تاریخ ہے، اور اس کے اوپر لوگوں نے بحثیں بھی کی ہیں. اور قرآن مجید میں رجعات کے بعد بہت سی آیتیں بھی اشارہ کرتی ہیں. بلکہ ایمان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پر اور معراج پر اور قیامت یعنی رجعت پر کسی کو اگر ایمان نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہے. لہذا کن لوگوں کی رجعت کن لوگوں کی ہوگی؟ کون لوگ آئیں گے ایمان کی بارگاہ میں؟ واپس کن کو کیا جائے گا؟ بہت سے روایتیں اس پہ موجود ہیں، اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ایک مشترک جو نظریہ وہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بہترین مخلص لوگ ہوں گے وہ واپس ہوں گے، اور جو دنیا سے شقی ترین لوگ گئے ہیں وہ واپس ہوں گے. اس میں سے دو گھروں کا تذکرہ کیا گیا. عوالم العلوم میں بھی اس کا تذکرہ تیسری جلد میں آیا کہ امام حسین کے ساتھ جتنے لوگ شہید ہوئے وہ سب واپس ہوں گے، اور یزید کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سب واپس ہوں گے. اس کے بعد امام اپنا انتقام لے وہ پوری پوری تفسیر موجود ہے، سورہ اعراف میں بھی اس کی تفسیر پائی جائے گی. چھٹے امام نے اسی مقام پر، چونکہ خاتون کی یہ سارے ثواب کی مجلس ہے، اسی سے دو باتیں پیش کر کے اور بات کو تمام کر دیں گے. امام علیہ السلام سے پوچھا گیا، راوی نے سوال کیا کہ خواتین کا کیا کردار ہوگا امام کے زمانے میں، امام کے آنے کے بعد؟ امام نے فرمایا بعض روایتوں میں 15 عورتوں کا تذکرہ ہے، بعض روایتوں میں 9 اور بعض روایتوں میں 8 عورتوں کا تذکرہ ہے. 50 عورتیں وہ ہیں کہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے چرخ چاروں پر سے اترنے کے بعد جو امام کے معین کا نماز پڑھیں گے، 50 عورتوں کا تذکرہ اس زمانے میں کیا گیا، اور تقریباً 600 عورتوں کا بھی تذکرہ روایتوں موجود ہے. ان کا کام کیا ہوگا کہ جس طریقے سے پیغمبر اسلام جنگ پر جاتے تھے اور اپنے فوجیوں کے لیے پانی کے لیے اور دیگر غذاؤں کو فراہم کرنے کے لیے خواتین کو لے جاتے تھے، یا وہ فوجی جو زخمی ہو جاتے تھے ان کے لیے مرہم پٹی کا انتظام یا عورتوں کیا کرتے تھے. اس زمانے کو دہرایا جائے گا، یعنی امام کی فوج میں کچھ عورتوں کی ذمہ داری ہوگی اور ضرورت ہوگی. امام جعفر صادق علیہ السلام نے 9 عورتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ 9 عورتیں تاریخ میں ایسی گزری ہیں کہ جن کے عمل اور جن کے ایمان اور ایمان اور استحکام کی بنیاد پر اللہ ان کو دنیا میں امام کی نصرت میں اتارے گا. کتنی خوش نصیب عورتیں وہ ہیں کہ جن کا نام ناصرین میں ہے اور صرف اشارہ نہیں ہے بلکہ ولدیت کے ساتھ ان کا نام موجود ہے.
ان کا کارنامہ کیا تھا، ان کے عمل میں وہ استحکام اور وہ مضبوطی کیا تھی جس کی بنا پر اللہ کو عمل اتنا محبوب ہوا کہ امام کی بارگاہ میں، صرف امام کی بارگاہ میں نہیں بلکہ امام کی نصرت کے لیے ناصرین میں جو اول درجے کے ناصرین ہیں ان لوگوں میں ان عورتوں کا شمار کیا گیا۔ توجہ کیجیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں عمل کے اعتبار سے راستہ وسیع ہے، جو چاہے اپنے عمل کے ذریعے سے اس ارتقاء اور ترقی کے راستوں کو پنچ کا گامزن رہ کر کے اور اس منزل تک پہنچ سکتا ہے کہ جہاں خدا ہم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ میدان وسیع ہے، جتنا چاہے۔ اور یہ دور غیبت کبریٰ، اس کے بعد یہ کورونا کا دور جو انسان کی آنکھوں کو کھول رکھا ہے، اس کہ انسان کو دنیا چھوڑ دینا چاہیے۔ توجہ کیجیے، ہم اپنے لیے بات تذکروں نے بات نہیں کریں گے کہ دنیا طلبی انسان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسے ماحول میں صرف اور صرف وہ کارنامے، وہ امور انجام دینا چاہیے جو پروردگار کی رضا کا سبب بنے، امام کی خوشنودی کا سبب بنے۔ کب، کہاں، کیسے، کس کو موت ہو جائے، اگر یہ بات کہیں دور تک جا رہی ہے تو جملہ کا کیا کرے، لوگ پریشان ہیں، خوف زدہ ہیں۔ نہیں ڈرنا چاہیے، ڈرنا یقیناً فطرت میں، لیکن ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے۔ دو کارنامے ایسے ہیں جو ہمیں بچا سکتے ہیں، اگر نہیں بچا سکتے تو یہ دونوں کارنامے خسارے کا سودا نہیں ہے۔ یہ دو ایسے اہم پہلو ہیں جو خسارے کا سودا نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کچھ نہیں ملا تو آخرت میں بہت کچھ مل جائے گا، اور دنیا کے بہت کچھ ملنے سے آخرت میں تھوڑا ملنے سے بہت زیادہ عزت ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ اس زمانے میں امام نے جو فرمایا، آل محمد علیہ السلام پر صلوات، اور سب سے اہم چیز ہے وہ صدقہ۔ الصدقہ تو رد البلا، بلا یعنی موت کے معنی میں استعمال ہے، یعنی صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے۔ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے کہ کتنا صدقہ دے، کہ جتنی بڑی حاجت ہو اتنا بڑا صدقہ دیا، جتنی بڑی حاجت ہو اتنا بڑا صدقہ دیا۔ بہترین تجارت صدقہ، بہترین پونجی صدقہ، خداوند عالم کی رضا کے لیے سب سے بہترین عمل صدقہ۔ ہر آن ہر لمحہ انسان کو اس دور میں صدقہ دینا چاہیے۔ بیماریاں، موت سب کر جاتی ہے۔ الغرض دوسرا امام سے توسل ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ دنیا میں آکسیجن کی کمی ہے، اللہ کی طرف سے جو آکسیجن کا انتظام کیا گیا کہ فری ہے، ہر قصور آکس پہ یہ جاری ہے۔ اگر یہ رک جائے تو دنیا ٹھہر جائے گی اور ایک لمحے میں دنیا ختم ہو جائے گی۔ وہ زمانہ آئے گا کہ اللہ بھی اپنی آکسیجن روکے گا، اس وقت کسی کا کوئی چارے کا نہیں چلنے والا۔ ایسے اس جو فطرتی آکسیجن ہے جو اللہ کی طرف سے اس عظیم نعمت کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ امام زمان۔ یعنی اگر اس کو اس کائنات سے ہٹا لیا گیا تو ایک دم سے دنیا کی آکسیجن رک جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ لہذا ادھر ادھر بھٹکنے سے بہتر یہ ہے کہ امام کو امام کی والدہ کے ذریعے سے، امام کو امام کی جدہ کے ذریعے سے یاد کرنا چاہیے اور اس بیماری سے، اس وبا سے نجات کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ صدقہ اور توسل، بس دو باتیں ختم ہو گئی۔ کچھ عورتوں نے تو کارنامے کیے جو امام کی نصرت کا نام ہے۔ اس میں سب سے پہلا نام جناب سیانہ ہے۔ جناب سیانہ کون ہے؟ جناب سیانہ یہ ایک فرعون کے زمانے کی عظیم خاتون ہے۔ یہ فرعون کے دربار میں رہتی تھی اور فرعون کی بیٹی کی آرائش کرتی، اس کے بالوں کو سنوارا کرتی تھی۔ جناب حزقیل کی زوجہ ہے۔ جناب حزقیل وہ مرد بزرگ ہیں، وہ مومن ہیں کہ جو تقیتاً فرعون کے دربار میں رہتے ہوئے وزیر مالیت بھی ہیں اور تقیتاً پروردگار واحد اللہ شریک کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور فرعون کی خدائی میں رہتے ہوئے فرعون کی خدائی کو دن بدن روکتے ہیں۔ ایسے ماحول میں جناب حزقیل ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تابوت بنایا اور اسی تابوت کو جناب موسیٰ کو رکھ کر کے دریائے نیل کے حوالے کیا گیا۔ اتنے معتبر ہیں جناب حزقیل، اور ان کی زوجہ کا نام جناب سیانہ ہے۔ ایک دن جناب سیانہ فرعون کی بیٹی کا بال سنوار رہی تھی، کنگھی ہاتھ سے گری، اور جب اٹھایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اس کا دین اٹھایا۔ فرعون کی بیٹی متوجہ ہو گئی کہ کتنے خوش نصیب ہو کہ میرے بابا کی ستائش اور تعریف کر رہی۔ جناب سیانہ نے کہا تجھ پر اور تیرے باپ پر اللہ کی لعنت ہو۔
میں تیری اور تیرے باپ کی ستائش نہیں کر رہی ہوں کہ کس کا کلمہ اور کس کے ذریعے سے کس کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ میں اس وحدہ شریف پروردگار کی وحدانیت اور اس کے حمد و ثنا میں مبتلا ہوں اور اس پر ایمان رکھتی ہوں جو تیرے باپ کا بھی خالق ہے، جو تیرے باپ کا بھی خالق و مالک ہے، تو ساری دنیا کا پیدا کرنے والا وحدہ شریف پروردگار، میں اس کا اپنے رب اس کا کلمہ پڑھتی ہوں اور اس کے ذریعے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کی۔ کیا اس کا مطلب تم ہمارے بابا کی خدائی کو ٹھکراتی ہو؟ کا بے شک ہم نے تیرے بابا کی خدائی کو قبول ہی کب کیا تھا کہ آپ ٹھکرانے کی بات ہے۔ میں روز اول اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ فرعون کی بیٹی دوڑتی ہی فرعون کے بعد پاس آئی، جس کو آپ نے میری خدمت کے لیے رکھا ہے وہ خادمہ آپ کی خدائی کو نہیں مانتی۔ جناب سیانہ کو دربار میں طلب کر لیا معلوم نے کہ تم میری خدائی کو نہیں مانتی ہو کہ نہیں مانتی؟ کا سزا جانتی ہو کہ بالکل جانتی ہو؟ کیا سزا؟ کہ تیرے دربار میں تیرے انکار کرنے کی سزا موت۔ تمہیں اقرار ہے کہ بالکل اقرار ہے؟ ہم تیار ہو جاؤ۔ جناب سیانہ کو ان کے بچوں کے ساتھ قید کر کے دربار میں لایا گیا۔ جلاد کو حکم دیا گیا کہ تنور روشن کر دو، آگ جلاؤ، آگ روشن کر دی گئی۔ آپ غور فرمائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جناب سیانہ کے سامنے نظر آتش کر دیا گیا۔ امتحان اور تک گود میں جناب سیانہ کے نیا بچہ ہے۔ فرعون معلوم کہتا ہے کہ اس بچے کو بھی پھر سیانہ کے سامنے آگ میں ڈال دو۔ ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے گود سے بچے کو چھینا۔ یہاں پر مامتا لرزنے لگے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا گزارش کر رہے کہ پروردگار میرے صدر میں استحکام پیدا کر دے، استقلال پیدا کر دے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے کہا کہ جب کسی کا دل ٹوٹنے لگتا ہے اس ٹوٹے ہوئے دل کے پاس اگر کوئی محسوس کرے تو ہم رہتے ہیں۔ جناب سیادہ نے ٹوٹے ہوئے دل سے پروردگار عالم کو پکارا، جیسے ہی پکارا اللہ نے جناب سیادہ کی غیبی طور سے مدد کی، اور وہ بچہ جو چھوٹا سا کم سنی کے عالم میں تھا، کبھی بول نہیں سکتا تھا، آگ میں پھینکا گیا، ابھی فضا میں معلق تھا، اس نے فوراً کہا یا اماں اصبری انکے علی الحق، اے میری ماں، اے میری مادر گرامی، گھبرائیے نہیں، صبر کر لیجیے، آپ حق پر ہیں۔ اللہ نے نہ بولتے ہوئے بچے کو گویائی عطا کر کے بتایا کہ اللہ کا جو ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے۔ ہم نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، سیانہ گھبراؤ نہیں، ہم نے تمہیں جناب سیانہ کو نظر آتش کر دیا گیا، سارے بچوں کے ساتھ جلا کر کے خاکستر کر دیا۔ عزیزان گرامی، جب جناب سیانہ فرعون کے زمانے میں نظر آتش کر دی گئی، پیغمبر اسلام کا زمانہ آیا، آپ معراج کی منزلیں کو طے کرتے ہوئے زمین کے خطے سے گزرے، جناب پیغمبر اسلام کی سواری رکی، جناب جبرائیل کو خطاب کر کے فرمایا جبرائیل یہ کون سا مقام ہے؟ کہ کیا ہوا اللہ کے نبی؟ کہیں یہاں سے عجیب و غریب خوشبو نمودار ہو، میں عجیب و غریب خوشبو محسوس کرتا ہوں، ہم نے ایسی خوشبو بہشت میں محسوس کرتی ہے۔ جناب جبرائیل نے کہا یہ وہی مقام ہے جہاں پہ جناب سیانہ کو ان کے بچوں کے ساتھ جلایا گیا، اور اللہ نے اس خاک میں، اس راک میں، جلی ہوئی خاک میں، جلی ہوئی راک میں سیانہ کے لیے خوشبو پرو دی ہے، پنہا کر دی ہے، اور یہ خوشبو اسی عالم میں، اسی جب تک کہ امام کا ظہور نہ ہو جائے یہ خوشبو اسی طریقے سے فضا کو معطر کرتی رہے۔ اتنا ہی نہیں، پیغمبر اسلام سے فرمایا اے اللہ کے نبی صرف خوشبو سے نہیں بلکہ جناب سیانہ کو پہلی خاتون ہے، جب آپ کا فرزند ظہور کرے گا تو امام کے ناصرین میں جناب سیانہ کا نام سب سے اوپر ہوگا۔ یہ استحکام، یہ بزرگی، یہ کمال، یہ ایقان، یہ بھروسہ، یہ قربانی، جس نے بھی جس عالم میں اللہ کی بارگاہ اگر قربانی دی ہے، داغے پھر ہمیں سخنے، پروردگار اس کو دائگہ گانے نہیں دیتا۔ کتنا خلوص عمل کے اندر پایا جاتا اللہ یہ دیکھتا ہے، قربانی کے اندر کتنا جذبہ پایا جاتا یہ دیکھتا ہے۔ سارے بچے قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، خود کو جلا کے خاک کر دیا گیا، لیکن وحدانیت سے منہ موڑ نہیں موڑا۔ یہ جناب سے 8 عورتوں کا تذکرہ ہے، وقت بہت گزر جائے، بس آخر اس بات رکھتے ہیں۔ جناب حبابہ والدیہ یہ کون ہے؟ یہ بھی اپنے زمانے کے بزرگ ترین خاتون ہے، نہایت دلالتی
اہل بیت علیہ السلام کے دوستدار، اس عظیم خاتون نے 8 اماموں کا زمانہ دیکھا ہے۔ امیر مومنین کی ولایت کا اعلان ہو گیا، مولا مسجد میں تشریف فرما ہے، جناب حبابہ والے بھی تشریف لے، امام کو سلام کیا، امام نے کہا حبابہ کہاں آئی ہو؟ کہا اپنے چہرے پر نور کی زیارت کے لیے آئی۔ امام سے مطالبہ کیا، خواہش کی، جناب حبابہ نے، امام نے فرمایا حبابہ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا کچھ نہیں چاہتے، درہم و دینار جواہرات کوئی مطالبہ نہیں، کہ کیا چاہتے ہیں؟ مولا ایک نشانی دے دیجیے اپنی امامت کی، اپنی ولایت کی، تاکہ اس نشانی کو لے کر کے ساری دنیا میں آپ کی ولایت کا پرچار کر سکتے۔ جناب امیر مومنین نے فرمایا حبابہ وہ پتھر اٹھاؤ، ایک چھوٹا سا پتھر جناب حبابہ والے نے اٹھایا، امیر مومنین نے اپنے جیب سے اپنی مہر نکالی اور اس پتھر کے اوپر مہر لگائی۔ مہر لگانے کے بعد کہا حبابہ جان یہ امامت کی مہر ہے، اب جو بھی تمہارے زمانے کا امام آئے اور اپنی امامت کا دعویٰ کرے یہ پتھر پیش کر دینا ہے اور کہنا جو مہر امیر مومنین لگائی ہے ایسی مہر آپ بھی لگائیے، اگر اس مہر کی مماثلت امیر مومنین کی مہر سے مل جائے گی تو آپ امام ہیں، اگر نہیں ہوگی تو آپ امام نہیں ہیں۔ کتنی خوش نصیب عورت ہے، امام نے شناخت اور علامت جناب امامت کی جناب حبابہ والدیہ کو عطا کر دیا۔ امام حسن مجتبیٰ کا زمانہ آیا، مسجد میں تشریف لائے، امام کو سلام کیا، فرزند امام میں آپ کو سلام کرنے آئے، حبابہ وہ مہر لے کر کے آؤ، وہ پتھر لے کر کے آؤ۔ جناب حبابہ نے امام حسن مجتبیٰ کے حوالے کیا، امام نے اپنی مہر امام کے مہر کے اوپر رکھی اور ویسے ہی مہر لگائی۔ جناب حبابہ نے فرمایا انت الامام، آپ امام ہیں، اے میرے مولا میں آپ کی امامت کا قرار کرنے والی ہوں، آپ کی ولایت کو قبول کرنے والی۔ امام حسین کا زمانہ آیا، امام حسین کے زمانے میں بھی وہی پتھر جناب حبابہ والا پیش کیا، یہاں تک کہ چوتھے امام کا زمانہ آیا تو آپ کی کمر خمیدہ ہو چکی تھی۔ امام پہنچے، امام کی بارگاہ میں جناب حبابہ والدیہ آئیں، بیٹھ گئے، امام میں سجدہ تھے، بہت دیر ہو گئی جناب حبابہ والدیہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ امام نے دعا کی حبابہ آئی ہو تو میرے دربار سے، میرے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہ جاؤ، تمہیں مہر بھی لگا کے دیں گے، اپنی امامت کی تصدیق بھی تم سے لیں گے اور اقرار ولایت بھی لیں گے اور تمہاری جوانی واپس کر کے اپنی امامت کا بیان ثبوت بھی عطا کر۔ امام نے دست دعا کرے پروردگار اس چاہنے والی، اس عظیم شیعہ، اس عظیم محب کی جوانی کو واپس کر دے، اس کی کمر جو خمیدہ ہو گئی ہے واپس پلٹا دے، اسے قوت بازو عطا کر دے۔ امام کے دعا کے بنا پر جناب حبابہ والدیہ کی جوانی کو واپس کیا اللہ نے۔ اس کے بعد 5ویں امام کا زمانہ آیا، 6تھے امام کا زمانہ آیا، 7ویں امام کا زمانہ آیا، یہاں تک کہ 8ویں امام کا زمانہ۔ امام کے بارگاہ پہنچی، مہر امامت کے ساتھ جناب حبابہ والدیہ 8ویں امام کے بارگاہ۔ 8ویں امام نے بھی جوانی واپس کی، 2 مرتبہ اس عظیم خاتون کی جوانی واپس کی گئی۔ 144 برس کی عمر میں جناب حبابہ والدیہ کا انتقال ہوا۔ 144 سالہ زندگی میں 8 اماموں کو صرف دیکھا نہیں ہے بلکہ اپنی اس دنیا سے جو گئی ہے کچھ نہیں لے کر کے، بلکہ 8 اماموں کی مہر شدہ پتھر کو لے کر کے اپنے قبر میں۔ اس سے بڑی سرفرازی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ عزیزوں مرنے والا جاتا ہے تو یہ خواہش کرتا ہے کہ میرے کفن میں شہادت نامہ لکھا جائے اور رکھ دیا جائے میرے سینے پر، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم جائیں تو ولایتی بن کر کے اٹھائے جائیں۔ عزیزوں ایک مرنے والا یہ چاہتا ہے کہ خاک شفا سے صحیح ہے، جس انداز میں صحیح شہادت نامہ لکھا جائے۔ وہ کتنی عظیم خاتون ہوگی جو ایک تو نہیں بالمباشر 8 اماموں سے شہادت لے کر کے گئے، 8 اماموں کی مہر امامت لے کر کے گئے۔ ان کو بھی جناب جبرائیل کے ذریعے سے روایت میں ہے، 6 امام نے فرمایا جناب حبابہ کو بھی اللہ واپس کرے گا اور ناصرین امام ان کا شمار کیا جائے گا۔ اللہ نے کرا بس تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کچھ ایسی خواتین ہیں
جنہوں نے اپنے قربانیوں کی بنا پر بے پناہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کی بنا پر وہ کارنامے کیے، اور ان کارناموں کے بنیاد پر اللہ نے جو زندگیاں دی ہیں اس زندگی کو حیات طیبہ کہا گیا۔ بہترین زندگی وہ زندگی ہے جو امام کے زمانے میں گزاری جائے۔ مومنین کثرت سے پریشان اور موتیں ہو رہی ہیں۔ مجھے یقین ہے اور تمام شیعہ علیہ محمد علیہ السلام کا عقیدہ ہے کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام فضائل میں بھی مسائل میں بھی شفا ہے۔ ان شبوں میں جن کو شب قدر بھی کہا جاتا ہے، اور وہ شب جو امام کی غم سے منسوب ہیں، کثرت سے مجلسیں ہوں گے ذکر اہل بیت علیہ السلام کا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا مسائل بیان ہوگا، یقیناً ان 3 دنوں کے بعد مومنین کو راحت نصیب ہوگی۔ بہتے ہوئے آنسو اس وبا کو دھل دیں گے۔ اہل بیت علیہ السلام کے تذکرے کی وجہ سے تمام مومنین کو شفا ہوگی۔ 19 رمضان ہے، شب ضربت امام علی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام پر سب سے سخت رات ہے۔ امیر مومنین اپنی بیٹی کے ہاں موجود ہیں، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ جناب زینب سے روایت ہے کہ جناب زینب نے فرمایا، میں نے اپنے بابا کو اس رات بہت پریشان کے عالم میں دیکھا، بار بار آپ صحن خانہ میں آتے تھے اور آسمان کی جانب دیکھتے تھے۔ کائنات کا وہ غیور امام، وہ رؤوف امام، جس نے اپنے دسترخوان پر یتیموں کو پالا ہو، جو بیواؤں کا سہارا تھا۔ روایت کے جملے ہیں، ایسا رؤوف امام نہ دنیا کو ملا ہے نہ ملے گا۔ راوی کا بیان ہے، جب تک آپ طوفان میں تھے لوگ دوپہر میں بستر استراحت پر سو جاتے تھے، اتنی شدت کی دھوپ ہوتی تھی، لیکن ایسے عالم میں لوگ جاگتے رہتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آپ کوفے سے باہر آ جاتے تھے۔ راوی نے کہا، میں نے دیکھا کہ ایک سائے دار درخت کے سائے میں امیر مومنین کھڑے ہیں۔ میں نے جا کے سلام کیا، مولا کیوں کھڑے ہیں؟ کوئی ضروری حاجت پیش آ گئی؟ امام نے فرمایا، نہیں علی کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ کہا کیوں کھڑے ہیں؟ کہا اس لیے اس راستے پر کھڑا ہوں، شاید کوئی مسافر آئے، اس کو میری ضرورت ہو، میں اسے مدد کروں، پیاسا ہو پانی پلاؤں۔ یہ ہے امام، یہ ہے حاکم وقت، جو اپنے رعایا کو بلانے سے پہلے حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کوفے والے بھی نہیں چاہتے امام کو 70,000 ممبروں سے علی کو گالیاں دی جاتی رہی، نام علی کو لینا جرم بنا دیا گیا تھا، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے علی تمہارا تذکرہ کائنات کا ہر ذرہ کرے گا۔ جس کوفے میں مولا کا نام دینے سے لوگوں کو سوئی دے دی جا رہی ہو، پھانسی دے دی جا رہی ہو، جب وقت آ گیا امیر مومنین گھر سے باہر نکل رہے ہیں، اپنے بچیوں سے الوداع کیا۔ جناب زینب نے فرمایا، میرا دل، میرا کلیجہ کو آنے لگا، میں نے جو عالم دیکھا۔ امیر مومنین ابھی گھر کی دہلیز پر تھے، گھر میں پلی ہوئی بطخوں نے آواز دی، میرے آقا کس کے حوالے مجھے کر کے جا رہے ہیں؟ عزیزوں، جس کے جانور جس سے پیار کرتے ہو وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسن مصطفیٰ کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا، میرے لال ان بطخوں کو علی نے کبھی بھوکا نہیں رکھا، یہ میرے لال اگر ان کے آب و دانے کا انتظام نہ ہو سکے تو انہیں آزاد کر دینا، یہ بے زبان جانور ہیں، بولتے نہیں ہے۔ اللہ اللہ، امیر مومنین نے جاتے جاتے ان ننھے جانوروں کو، چھوٹے چھوٹے بطخوں کو، امیر مومنین نے بھوک و پیاس کا انتظام کیا۔ میں کہوں گا مولا آپ اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے جانوروں کی بھوک اور پیاس کا اس عالم میں خیال رکھتے ہیں۔ اے کربلا آئیے، آپ کے ننھے ننھے بچے کربلا میں قطرے باپ کے لیے تڑپ رہے ہیں،
حسین غیور امام پانی طلب کر رہا ہے. اللہ اکبر. امام علی رخصت ہو رہے ہیں. امام علی آئے مسجد میں پہنچے. ایک مرتبہ ان کے مسجد ملعون کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد امام گلدستے اذان پر چلے گئے. وہ وقت بھی آ گیا, امام اذان دینے کے لیے آمادہ ہوئے. کوفے میں آخری اذان علی کی. تمام کوفے والے باہر نکل آئے. یہ کیسی آواز ہے؟ عزیزان گرامی جناب حذیفہ کہتے ہیں میں گھبرا کے اڑ گیا. ایسی آواز کوفے میں شاید اب نہ سننے کو ملے گی. ہر ایک اس آواز کو سن رہا تھا. اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی تھی. سارے کوفے میں شور برپا تھا. عزیزان گرامی, امیر مومنین کی درد بھری آواز خاموش ہو گئی. امام گلدستے نماز میں آئے اور رکوع کے عالم میں تھے. پہلا سجدہ تھا, قیامت آ گئی. ابن ملجم کی تلوار چلی, علی کے سر مبارک پر لگی. امام ایک مرتبہ زمین پر گرے اور ایک مرتبہ خاک اٹھایا. آواز دی فزت برب الکعبہ. اللہ اکبر. امام حسن مجتبی آئے مسجد میں اپنے بابا کو سہارا دینے کے لیے. مسجد کے دیواریں آپس میں آواز دینے لگی. قد قتل الامیر المومنین. اللہ اکبر. کوفے کے یتیم بچے آواز دینے لگے. مختصر کر دیا. امام علی کو ایک مرتبہ امام علی کو اٹھا کر کے میں گھر لایا گیا. تمام صحابہ کرام موجود تھے. مرتبہ امام نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبی سے کہا, اے میرے لال, میرے صحابہ سے کہو واپس چلے جائیں, صبح آ کر کے علی سے ملاقات کر لیں گے. تمام صحابہ کرام چلے گئے. جناب اسبغ ابن نباتہ نہیں جاتے. کسی کے سسکنے کی آواز امام حسن مجتبی نے محسوس کیا. باہر آئے اسبغ, میں نے جو کچھ کہا تم نے نہیں سنا. ایک مرتبہ جناب اسبغ نے کہا مولا کن پیروں سے واپس جاؤں, میرے پیروں میں تاب نہ رہی. ایک مرتبہ میرے مولا کی زیارت کرا دیجئے. اسبغ نے مرتبہ امام کی اجازت سے گھر میں وارد ہوئے. جناب اسبغ نے ایک مرتبہ امام کے قدموں پر سر رکھ دیا. اے میرے زخمی مولا, اے میرے زخمی امام. اللہ اکبر. جناب اسبغ کو امام نے صبر کی تلقین کی اور واپس آ گئے. جراح کو بلایا گیا. آخری فکرہ ختم ہوا. جراح باپ آیا اور امام کے زہر کو دیکھ کر کے اور زخم کو دیکھ کر کے ایک مرتبہ جراح نے امام حسن مجتبی سے کہا اپنے بابا سے کہ یہ وصیتیں شروع کر دے, اس لیے کہ بڑا کاری زخم ہے اور اس سے فاقہ ممکن نہیں ہے. ہاں اگر تھوڑی دیر فاقہ چاہتے ہیں تو شدت سے مولا کا دودھ پلا دیجئے, زہر کا اثر تھوڑا سا کم ہو جائے گا. ابھی یہ بات کوفے کے شہروں میں پہنچی تھی. کوفے کے یتیم بچے اپنی ماں کے پاس آ گئے, میرے حصے کا دودھ دے دیجئے. ارے میرا باپ, میرا آقا, اسے دودھ کی ضرورت ہے. کوفے کے یتیم بچوں نے ثابت کر دیا, اے مامی آزادو, تم تو قبر میں چلے گئے, علی کی حکومت آج بھی باقی ہے. اے میرے مولا کو ایک پیالے دودھ کی ضرورت تھی, لیکن کوفے کے چاروں جانے سے دودھ کے پیالے حاضر ہو گئے. ارے کربلا کا امتحان اتنا سنگین تھا, مولا آج آپ کے دودھ کے پیالے آ گئے, لیکن حسین اپنے بچے کے لیے پانی کا مطالبہ. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فلنة الله القوم الظالمين. اللهم كن لوليك المسجد بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة, وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا, وإن حتى تسكنه البقرة وتمتعه فيها قليلا. پروردگار تجھے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ شب قدر ہے اور اس دن دعائیں قبول ہوتی. پروردگار مومنین بہت پریشان ہے خصوص ہندوستان میں. پروردگار تیرا ذکر شفا, اہل بیت کا تذکرہ شفا, ولاد آل محمد علیہ السلام میں شفا پاتی ہے. پروردگار محبت اہل بیت علیہ السلام کے سبتے میں شب قدر کی مالکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ عظمت و بزرگی کے سبتے میں
تمام مومنین مومنات کو صحت و عافیت عنایت فرما پروردگار جو بیمار ہوں بیماری کربلا کے زخم شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما پروردگار جو مومنین ابھی اس وبا سے محفوظ ہے پروردگار ان کو آئندہ ان کی حفاظت کا سامان فراہم فرما پروردگار جلد از جلد دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کا سرین شبوں کے صدقے میں جلد از جلد دنیا میں امن سکون بالخصوص ہندوستان کے سودا پر کنٹرول ہونے کی توفیق عنایت فرما پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما حاضرین کے جو بھی لوگ جو بھی رشتہ دار اور اعزاء خارج جہاں میں پروردگار سب کے جان مال عزت آبرو کی مدد فرما جن کے والدین دنیا میں موجود ان کے والدین کے سایہ سروں پر قائم قائم فرما پروردگار جن کے والدین دنیا سے گزر چل گئے ان کے مرحومین کے درجات میں بلند فرما جن مرحومین کے سارے ثواب کے مجھے پروردگار ان کی مغفرت فرما جوار معصومین کے عنایت فرما ہمارے اعمال کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما امام کے فوج ظفر موج میں ہم سب کو شمار عنایت فرما وتقبل منا انك انت السميع العليم